کرناٹک میں تھا، گلبرگہ شہر میں تھا. وہاں ایک بہت بڑی قبر ہے، مزار ہے، درگاہ ہے، اس کو بولتے بندہ نواز. جیسے اجمیر کی جو درگاہ ہے ان کو بولتے غریب نواز، ایسے ہی گلبرگہ کی جو درگاہ ہے اس کو بولتے بندہ نواز. بندہ نواز کا مطلب بندوں کو دینے والا. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بابا ہیں سب کو دیتے ہیں. تو وہاں جو بندہ نواز کے ماننے والے ہیں تو وہ اپنی دکانوں کا نام لکھتے کے بی این. کے بی این کا مطلب کیا ہے؟ خواجہ بندہ نواز. تو ہمارے اہل حدیث بھائی بھی تو ایک سے ایک مزیدار ہوتے ہیں. تو ایک اہل حدیث بھائی نے کہا کہ یہ کے بی این کا مطلب معلوم ہے مولانا؟ میں نے کہا کیا مطلب ہے اس کا؟ تو بولے اس کا مطلب ہے کوئی بھروسہ نہیں. کے بی این کوئی بھروسہ نہیں. اور جو لوگ لکھتے کے جی این تو کے جی این کا مطلب کوئی گارنٹی نہیں. وہ تو یہ مطلب لے رہا ہے خواجہ غریب نواز، مگر ہمارے اہل حدیث بھائی اس کی فل فارم کیا بنائے؟ کوئی گارنٹی نہیں. اچھا کچھ لوگ لکھتے ہیں وائی کے جی این یا خواجہ غریب نواز، تو اس کی انہوں نے کیا بنایا؟ یقیناً کوئی گارنٹی نہیں. تو یہ ہے، یہ عقیدہ ہمارا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی ہمارا غریب نواز نہیں ہے، کوئی بندہ نواز نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے. میرے پیارے ساتھی، آج امت کو کہاں لے کے چلے گئے میرے بھائی؟ ان بزرگوں کی قبریں بنا کے ان کے اوپر سجدہ کیا جا رہا ہے، چادر چڑھائی جا رہی ہے، عورتوں کا ریلا لگا ہوا ہے، عورتوں کی لائن لگی ہے. کان کھول کے سن لو میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اگر ٹینشن سے بچنا ہے، اگر غم سے بچنا ہے، اگر پریشانی سے بچنا ہے تو سب سے پہلے شرک سے بچنا پڑے گا. اپنے دامن کو شرک سے بچانا ہوگا. تو یہ پہلی چیز ہوگی. اسلام میں غم کا علاج کیا ہے؟ توحید کو اپنا لیجئے میرے پیارے ساتھیوں. دوسری چیز، ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، کبھی آپ نے غور کیا رمضان ہمیں کیا سکھانے آیا تھا؟ معاف کرنا، ہم نے رمضان کا صحیح مطلب نہیں سمجھا. رمضان آیا، ہم نے کیا سمجھا کہ رمضان آ گیا، بھوکے رہنے کا مہینہ آ گیا، پیاسے رہنے کا مہینہ آ گیا، 13 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکا رہنا پڑے گا. او لوگو، رمضان بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، رمضان پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے. رمضان کا اصل مقصد کیا ہے؟ او اللہ سے پوچھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، یہ رمضان کا روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم اللہ سے تقوی والے بن جاؤ، اللہ کا تقوی تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. پتہ یہ چلا رمضان ہمیں تقوی سکھانے آیا تھا. وہ لوگوں، ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد ہم سب اپنے گریبان میں جھانکے کہ ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد اگر ہم نے تقوی نہیں سیکھا، اگر ہم نے اللہ کا ڈر نہیں سیکھا تو ہم نے کیا سیکھا میرے بھائیوں؟ رمضان ہمارا وزن کم کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، رمضان ہمیں بھوکا رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا، رمضان ہمیں تقوی سکھانے آیا تھا. اور جاننا چاہتے ہو تقوی کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں تقوی کس کو کہتے ہیں. ابھی تو رمضان فروری اور مارچ میں آ گیا نا. ابھی یہ 6-7 سال پہلے، 10 سال پہلے یہ رمضان اپریل میں آتا تھا، مئی میں آتا تھا، تب بھی ہم روزہ رکھتے تھے. اب یہ فروری میں آ گیا، موسم تھوڑا اچھا ہو گیا، تب بھی ہمیں روزہ رکھنا ہے. اور 2030 میں جو رمضان آئے گا اس میں 2 بار رمضان آئے گا، ایک بار جنوری میں آئے گا، ایک بار دسمبر میں آئے گا، تب بھی ہم روزہ رکھیں گے. سردی کا موسم رہے گا، آسان رہے گا روزہ رکھنا، تب بھی ہم روزہ رکھیں گے. اب مان لو گرمی کا روزہ ہے، گرمی کا موسم ہے اور آپ روزے کی حالت میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے وضو بنا رہے ہیں آپ، اور وضو بنانے کے لیے آپ نے کلی کرنے کے لیے پانی منہ میں ڈالا، پانی منہ میں گیا. صبح 4 بجے آپ نے سحری کھائی ہے اور تب سے آپ نے پانی نہیں پیا ہے، بالکل حلق سوکھ کر کے کانٹا بن چکا ہے. آپ نے پانی منہ میں ڈالا، حلق کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم کو پانی پلا دو، پانی منہ کے اندر گیا ہے. اگر پانی تھوڑا سا حلق میں گر جائے تو کوئی کیمرہ تو نہیں لگا ہے جو ریکارڈ کر لے، کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے جس کو پتا چل جائے. مگر
غور کرو میرے ساتھی، ایک مسلمان اپنا روزہ نہیں توڑتا ہے، گرمی ہے، پیاس لگ رہی ہے، پانی منہ کے اندر گیا ہے تو 4 بوندے اگر پانی کی حلق کے اندر گرا لے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مگر مسلمان کلی کرتا ہے، پانی منہ میں ڈال کر کے باہر نکال دیتا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے میرے ساتھی۔ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جہاں کسی کا کوئی ڈر نہ ہو، وہاں پر اللہ کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ اور رمضان تقویٰ سکھانے کے لیے آیا تھا میرے ساتھی۔ ہم نے رمضان میں کھانا چھوڑا تھا روزے کی حالت میں، پانی چھوڑا تھا روزے کی حالت میں، بیوی کو چھوڑا تھا روزے کی حالت میں، کھانا نہیں کھاتے تھے، بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے، پانی نہیں پیتے تھے، یہ سب چیزیں حلال تھی مگر روزے کی حالت میں حرام ہو گئی۔ پتہ یہ چلا کہ روزہ رکھ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق سکھا رہا ہے، اے میرے بندے اگر تو 14 گھنٹے میرے کہنے پر تو کھانا چھوڑ سکتا ہے، پانی چھوڑ سکتا ہے، تو اے میرے بندے تو حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا ہے؟ آج کتنے کاروبار ہیں ہمارے سماج میں جو حرام طریقے سے ہو رہے ہیں۔ موبائل بیچنے والا بجاج فائننس، ہمارے یہاں یہ 0% انٹرسٹ پر موبائل لیجئے، بیچ رہے کہ نہیں بیچ رہے لوگ؟ اور منع کرو تو جواب کیا دیتے؟ مولانا دھندا کرنا ہے ہم کو، ہم نہیں بیچیں گے فائننس پر، ہماری دکان نہیں چلے گی، لوگ کیش میں نہیں خریدتے ہیں، لوگ نقد نہیں خریدتے، ہمیں فائننس پر بیچنا ہماری مجبوری ہے۔ حرام کو مجبوری بنا لیا آپ نے۔ جس نبی نے کہا تھا کہ سود کا کھانا حرام ہے، سود کا کھلانا حرام ہے، اور سود کی گواہی دینا حرام ہے، اور سود کو لکھنا حرام ہے، اور تو بیٹھ کر کے دکان پر بجاج فائننس کے ذریعے سود کے ذریعے تو سامان بیچ رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھو میرے ساتھی، قسطوں پر کوئی سامان خریدنا بیچنا اسلام میں حرام نہیں ہے، مگر یہ جو بینکوں کے تھرو اور فائننس کمپنیوں کے تھرو جو فائننس ہو رہا ہے یہ حرام ہے۔ اور کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس میں سود شامل ہے۔ اگر آپ نے بجاج فائننس سے کوئی سامان لیا اور مہینے کی جو تاریخ ای ایم آئی کی تاریخ اگر ٹائم سے آپ نے ای ایم آئی کا پیمنٹ نہیں کیا، اگلے دن فوراً پینالٹی لگے گی، فوراً فائن لگے گی۔ یہ جو پینالٹی لگ رہی ہے یہی سود ہے، یہی انٹرسٹ ہے، یہی حرام ہے، لہذا اس کا کام کرنا بھی حرام ہے۔ آپ نے حرام کو مجبوری بنا لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تقویٰ کا مطلب یہی ہے، حرام کا موقع مل رہا ہے، حرام کا چانس مل رہا ہے، مگر حرام چیزوں سے اپنے دامن کو بچا لیا جائے، اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ اور 1 مہینہ کا روزہ رکھ کر کے ہم نے تقویٰ کو سیکھا ہے۔ اگر 1 مہینے کا روزہ رکھنے کے بعد آج کلیا چک کے بازاروں میں مسلمان لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، اگر آج پاکڑ کی مارکیٹ میں مسلمان لڑکے نظر بازی کر رہے ہیں، آج صاحب گنج کی مارکیٹ میں اگر بے پردگی اور بے حیائی ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے 1 مہینے کے روزے سے کچھ نہیں سیکھا میرے بھائیوں۔ تقویٰ کہتے کس کو ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب سے پوچھتے ہیں، اے ابی بن کعب تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا، اے امیر المومنین، حل مررت بطریق ذات شوکا، کیا آپ کا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، جہاں کانٹے دار راستے ہوں؟ حضرت عمر نے کہا ہوا تو ہے۔ کہا کہ ایسے راستے سے اگر آپ کو گزرنا ہوگا کیسے گزریں گے آپ؟ حضرت عمر نے کہا میں کپڑے کو سمیٹ لوں گا، دامن کو بچا لوں گا، اور دامن کو بچا بچا کے راستہ طے کروں گا۔ کہا ہے امیر المومنین، اسی کا نام تو تقویٰ ہے کہ راستے میں، زندگی کے راستے میں گناہوں کے کانٹے آئیں گے، شیطان کے کانٹے آئیں گے، نفس کے کانٹے آئیں گے، ان تمام کانٹوں سے اپنے دامن کو بچانا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ او میرے نوجوانوں، میں جانتا ہوں آج ہم نوجوانوں کی بات تو کر رہے ہیں لیکن تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے۔ آج لڑکوں کو ہم اکیلے ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر لڑکا کسی سے چیٹنگ کر رہا ہے تو سامنے کوئی لڑکی بھی تو ہے، ایک ہاتھ سے تو تالی نہیں بج رہی ہے۔ اگر آج لڑکے غلط کام کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں لڑکیاں بھی انوالو ہو رہی ہیں، اگر لڑکیاں غلط کام کر رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں لڑکے بھی انوالو ہو رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں بہت مشکل ہو گیا ہے آج کے دور میں ایک نوجوان کو اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرنا۔
کالج میں لڑکا پڑھ رہا ہے، لڑکیاں ساتھ میں پڑھ رہی ہیں، پرفیوم لگا کر کے، آدھے ادھورے کپڑے پہن کر کے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، ایسے ماحول میں ایک لڑکا اسی کالج میں پڑھ رہا ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرنا اس لڑکے کے لیے ایک چیلنج ہے، ایک مشکل ہے، مگر اسی مشکل حالات میں اپنے دامن کو گناہ سے بچانا، اسی کا نام تقویٰ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آپ یاد رکھیے، اسی دھرتی پہ ہمیں اور آپ کو رہنا ہے، اسی ماحول میں رہنا ہے، اور اسی ماحول میں رہ کر کے ہمیں اپنے دامن کو گناہ سے بچانا ہے، اور اسی کا نام تقویٰ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ کبھی آپ قرآن میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کے دیکھیے، یوسف علیہ السلام کے اوپر جو حالات آئے تھے میرے پیارے ساتھیوں، وہ حالات بڑے مشکل حالات تھے۔ قرآن کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے تھے اسی عورت نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے تھے۔ اس زمانے میں کوئی کیمرہ نہیں تھا، کوئی پولیس کا ڈر نہیں تھا، کوئی سی آئی ڈی کا ڈر نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام اسی عورت کے گھر میں رہتے تھے، عورت خوبصورت تھی، جوان تھی، یوسف بھی جوان تھے، یوسف بھی خوبصورت تھے، اور عورت خود بلا رہی تھی، اور عورت نے گھر کے سارے دروازے بھی بند کر دیے تھے، اور پھر وہ عورت کہہ رہی ہے کہ اے یوسف میرے پاس آ جاؤ۔ غور کرو میرے نوجوانوں، میری ماں بہنوں، برائی کرنے کا سارا موقع مل رہا تھا یوسف علیہ السلام کو، ساری سچویشن بڑی خطرناک تھی، مگر یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو بچا لیا۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ اے عزیز مصر کی بیوی، اے میری ملکہ، اے زلیخا، میں تیرے دعوت گناہ پر لبیک نہ کہوں گا، میں تیرے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا، میرے اللہ نے تیرے گھر میں مجھ کو ٹھکانہ دیا ہے، اے زلیخا میں تیرے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ یہ ہے تقویٰ۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، اگر زندگی میں غم سے بچنا ہے تو تقویٰ والے بن جاؤ۔ اور ایک جملہ بول رہا ہوں، نوٹ کر لو، گناہ کبھی چھپ نہیں سکتا ہے۔ آج ہم نے کوئی پاپ کیا، کوئی گناہ کا کام کیا، ہم نے سارے ثبوت بھی مٹا دیے، ہم نے سارے گواہوں کو مٹا دیا، مگر وہ گناہ ایک نہ ایک دن دنیا کے سامنے آئے گا۔ اگر دنیا میں نہیں آئے گا تو قیامت کے دن سامنے آئے گا۔ وہ دھرتی بولے گی یومئذ تحدث اخبارہا، جس دھرتی پر بیٹھ کے ہم نے غلط کام کیا تھا وہ دھرتی بولے گی حتی اذا ما جاؤہا شہید علیہم سمعہم، ہمارا کان بولے گا، کان سے کیا کیا تم باتیں سنتے تھے، وَأَبْصَارُهُمْ، ہماری آنکھیں بولیں گی ہم نے آنکھوں سے کیا کیا دیکھا تھا، اور ہماری چمڑی بولے گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری آنکھوں کو بھی گواہ بنائے گا، ہمارے کانوں کو بھی گواہ بنائے گا، ہمارے بدن کی توچا کو، ہماری چمڑی کو بھی گواہ بنائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، گناہ سے وقتی طور پہ مزہ آ جائے گا، گناہ سے وقتی طور پہ لذت مل جائے گی، مگر گناہ کا اثر بہت بھیانک پڑے گا۔ گناہ آپ کے بیوی بچوں کو پریشانی میں ڈالے گا، آپ کو پریشانی میں ڈالے گا، آپ کے کاروبار کو پریشانی میں ڈالے گا۔ اس لیے تقویٰ والے بن جاؤ، گناہ سے بچنے والے بن جاؤ، اور جب گناہ سے بچنے والے بن جاؤ گے تو اللہ گارنٹی لیتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اے میرے بندو، اگر تم تقویٰ والے بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ تو ہم زمین و آسمان کی برکت کے دروازے کھول دیں گے تمہارے اوپر۔ اے بزنس کرنے والوں، اے موبائل شاپ چلانے والوں، اے الیکٹرانک سامان چلانے والوں، اللہ کی قسم آپ حرام طریقوں سے پیسہ کمانے کے چکر میں نہ پڑو، اللہ حلال سے اتنی برکت دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حلال میں اللہ برکت نہیں دیتا ہے، بہت برکت دیتا ہے۔ حلال کے ذریعے بھی لوگ کروڑ پتی بنے ہیں اور بنتے ہیں میرے ساتھ۔ ابھی ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی کرناٹک میں، ارب پتی آدمی ہے اور حلال تجارت ہے، بیکری کا بہت بڑا کاروبار ہے، اپنی ماں کے نام سے انہوں نے مدرسہ قائم کیا، باپ کے نام سے انہوں نے مسجد بنائی، بہت دین کا کام کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے، اللہ حلال طریقے سے بھی آپ کو اتنی روزی دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ دوسری چیز ہے، تقویٰ والے بن جاؤ، زندگی سے غم دور ہو جائے گا، ٹینشن دور ہو جائے گی۔ اسلام میں غم کو دور کرنے کا تیسرا طریقہ
زندگی سے ٹینشن کو دور کرنے کا تیسرا طریقہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ سے توبہ کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ یہ جلسہ ہو رہا ہے، جلسہ ختم ہو جائے، گھر جاؤ، وضو کر لو، اور اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو 8 رکعت پڑھ لینا، 8 نہیں پڑھ سکتے تو 6 پڑھ لینا، 6 بھی نہیں پڑھ سکتے تو 4 پڑھ لینا، 4 بھی نہیں پڑھ پاتے تو 2 رکعت پڑھ لینا۔ رات کا سناٹا ہے، رات کا سہانا وقت ہے، 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لینا اور اللہ کے سامنے بیٹھ جانا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا، اللہ سے توبہ کر لینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ توبہ بھی آپ کی بہت ساری مصیبتوں کو دور کر دے گی۔ ابھی رمضان میں طاق راتوں میں ہم نے کیا دعا مانگی تھی؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو ہم کو بھی معاف کر دے۔ ہم نے طاق راتوں میں، ہم نے شب قدر میں بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تھی، ہم نے اللہ سے معافی مانگی تھی۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں توبہ کیا کرو، کیونکہ یہ بات نوٹ کر لو کہ ہمارے اوپر جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا پھل ہوتی ہیں، اپنے کاموں کی سزا ہوتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اے میرے بندو، تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہیں، اپنے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا کرو، معافی مانگا کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرو، اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ جب تم اللہ سے معافی مانگو گے، جب استغفار کرو گے، اللہ آسمان سے بارش بھی نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ اللہ مال بھی تم کو دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ مال بھی دے گا، اللہ اولاد بھی دے گا، اللہ باغ بھی دے گا، اللہ نہریں بھی دے گا۔ امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب کاروبار میں بڑا گھاٹا ہو رہا ہے، بڑا نقصان ہو رہا ہے، کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ امام حسن بصری نے کہا جاؤ استغفار کرو۔ دوسرا آدمی آیا، امام صاحب شادی کے کئی سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، کہا جاؤ استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آیا، امام صاحب بارش نہیں ہو رہی ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، کہا جاؤ استغفار کرو۔ چوتھا آیا، امام صاحب میرے کھیت میں پیداوار نہیں ہو رہی ہے، میرے پیڑوں میں پھل نہیں آ رہا ہے، کہا جاؤ استغفار کرو۔ لوگوں نے کہا اے امام حسن بصری کیا بات ہے، ہر مسئلے کا ایک ہی حل بتا رہے ہیں، ہر مرض کی ایک ہی دوا بتا رہے ہیں۔ کہا وہ لوگوں یہ دوا میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ دوا قرآن بتا رہا ہے، یہ قرآن کے 29ویں پارے میں اللہ بتا رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ استغفار سے بہت ساری مصیبتیں میرے پیارے ساتھیوں دور ہو جائیں گی۔ تو اسلام میں غم کا یہ تیسرا علاج ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں۔ چوتھی چیز، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا نام لیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہا کرو۔ گھر میں جاؤ بسم اللہ پڑھ کے جاؤ، گھر سے باہر نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے نکلو، کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لے کے کھانا کھاؤ، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر آپ کی زندگی میں اللہ کا ذکر ہے تو آپ کبھی پریشان نہیں ہو سکتے ہیں میرے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، میرا بندہ جب بھی مجھ کو یاد کرتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر میرا بندہ اکیلے میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے نفس میں اس کو یاد کرتا ہوں، اگر میرا بندہ کسی محفل میں مجھ کو یاد کرتا ہے میں اس سے اچھی محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں، اگر میرا بندہ ایک بتہ میرے قریب آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں،
ہوں، اگر میرا بندہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں ایک گز اس کے قریب آتا ہوں، میرا بندہ چل کے میرے پاس آتا ہے میں دوڑ کے اس کے پاس آتا ہوں۔ اللہ بہت کریم ہے میرے پیارے ساتھی، یہ احساس اپنے اندر پیدا کر دو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہندوستان کے موجودہ حالات اور ہمارے قوم کے جو حالات ہیں، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہمارے دل میں یہ احساس ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ میرے پیارے ساتھی، یاد کرو اللہ کے نبی جب غار ثور میں تھے، اللہ کے پیارے نبی جب غار ثور میں تھے اپنے ابو بکر صدیق کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، قرآن کہتا ہے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ یاد کرو جب میرا نبی غار میں تھا اور میرے نبی کے ساتھ ان کے دوست بھی تھے، اور جب ان کے دوست نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی ہمارا کیا ہوگا، یہاں تو دشمن بالکل قریب آ چکا ہے، تو اللہ کے نبی اپنے دوست سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر آپ اللہ والے ہیں اللہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ عقیدہ بنا لو، یہ سوچ بنا لو، یہ مینٹیلٹی بنا لو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ سوچ اگر بن گئی تو انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوگے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور یہ بھی یاد رکھو اللہ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے۔ ابھی ایک سوال آیا میرے پاس کہ ہمارے ہاں چاند الگ نکلتا ہے، سعودی عرب میں چاند الگ نکلتا ہے۔ سعودی عرب میں ایک دن پہلے عید ہوتی ہے، ہمارے ہاں ایک دن بعد عید ہوتی ہے۔ تو جب ہم تاک راتوں میں جاگتے ہیں تو سعودی عرب میں لوگ نہیں جاگتے، جب وہاں جاگتے ہیں تو ہم نہیں جاگتے ہیں۔ تو ایک ساتھ الگ الگ جگہ پہ تاک رات کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر لیلۃ القدر ہے تو ایک ہی ٹائم ہوگی، سعودی عرب میں الگ لیلۃ القدر اور انڈیا میں الگ لیلۃ القدر کیسے ہوگی؟ تو میں نے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو اللہ کے عرش کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو اللہ کے عرش کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ اب جب انڈیا میں سورج ڈوبا، جب ہمارے یہاں مغرب کا ٹائم ہوا تو دنیا میں کہیں اور فجر کا ٹائم بھی ہو گیا، وہاں سورج نکل رہا ہے، کہیں رات بھی ہے کہیں صبح بھی ہے۔ دنیا میں ایسی ٹائمنگ ہے کہ ہمارے یہاں جب سورج ڈوب رہا ہے تو کہیں نکل رہا ہے۔ تو اب اس حدیث کا کیا مطلب لیں گے آپ؟ اللہ کے نبی تو فرما رہے سورج جب ڈوبتا ہے اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام کیسے کرتا ہے اس پر ہمیں سوال اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کب کیسے کیا مدد کر دے گا اپنے بندے کی، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے میرے ساتھیوں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں اپنی توحید کو مضبوط کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اپنی قوم کو لے کر کے، اور پیچھے فرعون آ رہا تھا لشکر لے کر کے، اور سامنے دریا تھا، سمندر تھا، پانی تھا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ جب فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا آمنا سامنا ہو گیا، جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اے موسیٰ سامنے پانی ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اتنے یقین کے ساتھ کہا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ۔ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو پانی کے اوپر مار دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی کو لاٹھی کو پانی پر مارا، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ پانی کے اندر دو ٹکڑے ہو گئے، پانی کے اندر راستہ بن گیا۔ فرقہ کا برج بننے میں کئی سال لگ رہے ہیں، آج
ایک سمندر کے اوپر ایک برج بننے میں کروڑوں کی لاگت لگتی ہے، اور یہاں اللہ نے ایک لاٹھی کے ذریعے سمندر میں برج بنا دیا، راستہ بنا دیا، دونوں طرف کا پانی رک گیا، اور اسی راستے پر موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل ہوگا، اللہ کی توحید ہوگی، تو انشاءاللہ ہمیں کوئی غم اور کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ موضوع بہت وسیع تھا، اور بھی